اس جمعہ کو الحمدللہ عشرۂ مغفرت، عشرۂ بخشش 2 دن کے بعد پورا ہونے کو ہے۔ پرسوں یعنی سنڈے سے عشرۂ مغفرت بھی ختم ہو جائے گا اور عشرۂ جہنم سے خلاصی کا جو پروانہ ہے، یعنی آپ اس کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ عشرۂ پروانہ آپ کو ملنے والا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آخری عشرہ کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا کرتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں کی تعداد میں گنہگاروں کو اللہ اپنی رحمت، اپنی مغفرت سے معاف کرتا ہے۔ یہ بات تو کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنے اندر سے ڈھیر ساری رحمتوں کو اور ڈھیر ساری برکات کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ ہر دن، ہر وقت قیمتی وقت ہے۔ جو انسان عقل مند ہے، جو انسان ہوشیار ہے، ایک ایک وقت کو، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک منٹ کی جو ہے قدر کر کے اللہ کے اس مبارک مہینے کی قدر کرتا ہے اور اپنے نامہ اعمال میں ڈھیر ساری نیکیاں سمیٹ لیے ہوتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے گناہ، پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مسلمان رمضان کے مبارک مہینے کو پا کر بھی اللہ اتنا بڑا ارحم الراحمین غفور الرحیم ہے کہ سمے پر، وقت پر اللہ اپنے بندوں کے اوپر انعام و اکرامات کے بارش کرتے رہتے ہیں، اور ان کے انعام و اکرامات کے بارش کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ ہماری مغفرت کو حاصل کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے اسی مقصد کے تحت انعام و اکرامات کے وقت کو نازل کرتے رہتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے اسی مقصد کے تحت کہ آپ سال بھر گناہ کیے جاتے ہیں، آپ سال بھر اللہ کی نافرمانی کیے جاتے ہیں، آپ سال بھر ہم اپنے دنیاوی زندگی میں اس طرح سے گم سم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا ہم نام نہیں لے پاتے۔ تو یہ ایک مہینہ آتا ہے کہ ہم کو تازہ کر دے کہ بھائی تم اس دنیا میں جو آئے ہو، دنیا ہی مقصد نہیں ہے تمہارا مقصد کچھ اور ہے، آنے کا مقصد کچھ اور ہے، آنے کا ریزن کچھ اور ہے۔ اپنے مقصد کو سمجھو، اپنے ریزن کو سمجھو، اپنے پلاننگ کو سمجھو کہ کس پلاننگ کے تحت تم یہاں دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ الست بربکم قالوا بلی شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ ساری چیزوں کا وعدہ معاہدہ اللہ سے ہم نے کر رکھا ہے۔ حضرات گرامی، اسی انعام و اکرامات میں سے انعام و اکرامات کے 10 آخری عشرے کے دن بھی ہیں۔ اس 10 دن کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری کے جو 10 دن ہیں، اس 10 دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبادت کرنے کے لیے اپنے کمر کو باندھ لیتے تھے۔ جبکہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ رمضان آنے سے پہلے شعبان میں ہی تیار ہوتے، رجب میں ہی تیار ہوتے، لیکن رمضان میں بھی آخری عشرہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار ہو جاتے تھے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ جو 10 دن کے جو ایام ہے، اس میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جبکہ وہ نہ بھی کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا، یہ لیکن امت کو پیغام دینا تھا، امت کو میسیج دینا تھا کہ بڑا مبارک دن آنے کو ہے، تم نے 20 دن کے اندر لاپرواہی کیا ہے، تم نے 20 دن کے اندر روزے بھی چھوڑے ہیں، ہٹے کٹے جسم ہو کے، موٹا ہو کے، تمہارے بدن کو کیڑے لگ جائے، گھون لگ جائے، مر جاؤ، ایسے بدن رکھنے والے بھی روزہ نہیں رکھتے، لیکن اس نے اتنی غلطیاں کر رکھے ہو، تو یہ جو 10 دن کے
10 دن کے جو ایام ہے آخری عشرہ، اس میں اللہ سے اپنی معافی تلافی کرواؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے اس طرح سے سپرد کر دو کہ اے اللہ ہم نے بھول کیا لیکن میں تیرا بندہ ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ تو رحمان ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی تیری ہی ذات ہے، تیرے سامنے میں نے اپنی جھولی کو پھیلا رکھا ہے، تو معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے گا اور ہو نہیں سکتا اللہ معاف کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کی سب سے پیاری صفت جو ہے وہ معاف کرنا ہے۔ معاف کرنے کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے، کلپنا نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کے اندر اللہ نے بہت ڈھیر ساری رحمتوں کا نزول کیا ہے کہ اسی آخری عشرے میں شب قدر کی رات بھی آتی ہے، اور وہ شب قدر جس کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ پہلے یہ جو شب قدر کی جو رات ہے، جس طرح سے ابھی امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو جس طرح سے بتا دیا گیا کہ شب قدر کی رات فلاں ہے فلاں ہے، پہلے اس طرح سے نہیں تھا، پہلے اس طرح سے نہیں بتایا گیا تھا۔ یہ بھی دیکھیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ فلاں فلاں دن ہے۔ ایسے تو شب قدر کی جو رات ہے وہ رات بتا دی جاتی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے کہ بتا دوں، خوشخبری دے دوں اپنی امت کو، تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے باہر دو شخص ہے، لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے۔ اس جھگڑے کی نحوست نے یہ شب قدر کی جو رات تھی، یہ جو متعین وقت جو اللہ نے بتایا تھا، اس متعین وقت کو اللہ نے بھلا دیا۔ یہ ہے لڑائی جھگڑے کی نفرت کی نحوست کہ آج امت مسلمہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں، فرقہ پرستی میں، یہ رفع دین وہ رفع دین، یہ وہ آمین تامین کر کے چکر میں لڑائی جھگڑا، یوں وہ مال دولت کے چکر میں کتنی لڑائی جھگڑے کر رہے ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، میں نے سمجھایا کہ مبارک مہینہ اس لیے آیا کہ اپنے دلوں کو پاک صاف کر لو، کینہ کپٹ سے پاک صاف کر لو، دل میں قدرت نہیں ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، دشمنی نہیں ہونی چاہیے، عداوت نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، وہ بھوک کی حالت میں ہم اور بھی لڑائی کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور بھی نفرت کی دیوار کھڑی کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھو نفرت کی لڑائی کی نحوست سے وہ شب قدر کی رات جو اللہ کے نبی ہمیں بتانے والے تھے، امت کو بتانے والے تھے، اللہ نے اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اس رات کی وقت کے متعینہ وقت کو اللہ نے بھلا دیا۔ یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ نہیں تو پہلے ابتدائی دور میں جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان بھر کا اعتکاف کرتے تھے۔ پتہ ہے کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ رمضان کے کس رات میں شب قدر کی رات مل جائے، اس کی تلاش میں پورے رمضان تک اعتکاف میں بیٹھے۔ پھر بعد میں آسانی کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ آخری ہی عشرے میں 10 دن کا جو آخری عشرہ ہے اس میں شب قدر کی رات ہے۔ نہیں تو صحابہ کرام 10 دن کر کے اس طرح سے اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن پھر مسئلہ بتا دیا گیا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیا، تو پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ 10 دن اعتکاف کرتے تھے، اپنی پوری زندگی میں 10 دن کا اعتکاف کیا۔ ان کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا، ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اس لیے حضرات گرامی کئی دن سے یہ اعلان کرتے ہوئے آ رہا ہوں کہ اعتکاف کی نیت کرو، اعتکاف کے لیے تیار ہو، اور یہ جو 10 دن کے جو عشرے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو پورے تیار رہو۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تبع تابعین، سلف صالحین کا جو عمل رہا ہے، جو اپنے آپ کو اس رات میں ایکٹیو کرنے کے لیے جو تیاریاں کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سلف صالحین جو ہے، تبع تابعین جو ہے، اس 10 دن کے راتوں میں رات کے شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو غسل کیا کرتے تھے، نہاتے تھے۔ اس وجہ سے نہاتے تھے کہ وہ تیار رہے، اور کچھ تو اس طرح کے بھی حضرات تھے سلف صالحین میں سے کہ نہانے کے بعد خوشبوئیں اپنے اوپر ڈال لیا کرتے تھے، الٹ لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو خوشبوؤں میں ایک دم مسل لیا کرتے تھے۔
وہ اس وجہ سے کہ اس رات کے اندر شب قدر کی راتوں میں اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کے مبارک فرشتے اترتے ہوں اور انسان اس حالت میں پایا جائے کہ وہ نورانی مخلوق، وہ مبارک فرشتے ہماری حالت کو دیکھ کر وہ بھی گھن کرے کہ اتنا گندا ہے، اتنا بدن سے بدبو آ رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں، اپنے اچھے اچھے کپڑے کو گھروں میں سجا کے رکھتے ہیں۔ حال تو ہمارا یہ ہے کہ پورے نمازوں کے لیے ایک ہی کپڑا ہم نے رکھا ہے اور باہر جانے کے لیے تم نے 20 کپڑے تم نے رکھا ہے، اچھے اچھے قیمتی کپڑے تم اپنے گھروں سے نکل کر باہر جب جاتے ہو تب پہنتے ہو، اور اللہ کے دربار میں آتے ہو تو ایک کپڑا ہے پھٹا پرانا، اسی میں چلے آ رہے ہو۔ اس طرح سے بھی بخیل نہ بنو اللہ کے سامنے آنے کے لیے۔ اللہ کے سامنے آ رہے ہو، جو اللہ نے دولت دیا، جو اللہ نے جسم دیا، اسی کے سامنے آنے میں کنجوسی کرتے ہو۔ اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو سنورو اللہ کے لیے۔ آؤ مسجد میں اچھے کپڑے پہن کر آؤ۔ تو اس میں سے یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ سلف صالحین کا طریقہ تھا، تبع تابعین کا طریقہ تھا کہ غسل کیا کرتے تھے، اپنے آپ اپنے بدن پر خوشبوئیں لگایا کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس رات میں 10 رات میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کیجیے، خوب تلاوت کیجیے۔ اگر آپ کو 2 ہی سورہ یاد ہے اسی کی تلاوت کیجیے، لیکن آرام سے سکون سے تلاوت کیجیے، آدمی بن کر تلاوت کیجیے، بھوت بن کر نہیں، ابلیس بن کر نہیں، ایسا نہیں، آرام سے تلاوت کرو۔ اس طرح سے تلاوت کرو کہ آپ جب قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پوری دنیا کو بنایا، اس اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ نیت کر کے قرآن پڑھو تو پھر قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے میں جو ذائقہ ملے گا، وہ لطف ملے گا، اس وقت محسوس کرو گے۔ تیسرا عمل یہ کیجئے گا کہ ہر شخص اللہ سے اس 10 دن کے راتوں میں خوب اللہ سے مانگیے، اللہ سے خوب لو لگائیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن کی جو رات ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ زیادہ نفل نہ پڑھوں بلکہ زیادہ اللہ سے مانگوں، اللہ سے لو لگاؤں، کیونکہ اس 10 رات میں اللہ بے شمار انعام و اکرامات سے ہمیں نوازتا ہے، تو کیوں نہیں اللہ سے ہم مانگ کے لے لیں۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکیلے میں بھی اللہ سے دعائیں مانگیں، اور جب نفل کی جو نیت کریں، تہجد کی نیت کریں، تو جا کے سجدے میں اللہ سے دعائیں کریں۔ آپ تسبیح پڑھ لیں، پھر اللہ سے آپ جس بھاشا میں ہو آپ اسی بھاشا میں اللہ سے مانگیے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، آپ کا نماز بھی فاسد نہیں ہونے کو ہے، ایک دم کھلم کھل بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور اس طرح سے نماز پڑھیے گا کہ آپ نماز کی نیت کریں تو اللہ کا جو ہے رحمت، اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے۔ اس طرح سے عبادت نہ کریں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ادھر اور سو کے ایک دم پورا مست ہے، مگن ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم پورے دن ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور تیاری نہیں کرتے، اپنے آپ کو مستعد نہیں ہوتے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی تاریخ، ایسی رات نہیں آپ پائیے گا جس رات میں آپ اللہ کے نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل عبادت کیا ہو۔ ایسی کوئی بھی رات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جو بھی کام کرتے تھے بہترین طریقے سے کرتے تھے اور کم کرتے تھے، لیکن یہ امت مسلمہ جو ہے اپنے آپ کو کبھی کبھی ایسا بنا لیتی ہے کہ ایک دم کھڑی ہو گئی تہجد کے لیے، نفل کے لیے، تو 100 رکعت پڑھی چلی جا رہی ہے، لیکن کوئی اللہ کا دھیان نہیں ہے۔ یہ نماز پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ 8 ہی رکعت پڑھو، آپ 12 ہی رکعت پڑھو، لیکن آپ پڑھو خشوع خضوع کے ساتھ، آپ پڑھو اللہ کو حاضر ناظر کر کے، آپ پڑھو کہ اللہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں اور مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس نیت سے پڑھو۔ اور چوتھا عمل یہ کیجئے کہ ہر رات میں آپ صدقہ خیرات کیجئے، ہر دن صدقہ خیرات کیجئے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس امت کو آخری یہ بھی پیغام دیا کہ اگر پورے سال میں تم
نے زکوٰۃ ادا نہ کیا ہو تو یہ جو 10 دن کا جو عشرہ ہے، یہ 10 دن کی جو آخری تاریخ ہے، یہ جو ختم ہونے والی ہے، اس ختم ہونے سے پہلے اپنے مال کے زکوٰۃ کو ادا کر دیا کرو۔ آپ سے آخری یہ گزارش تھی کہ اگر اب تک آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا تو یہ جو 10 دن کے جو ہمارے پاس 10-12 دن کے جو دن ہیں، اس میں آپ پورا حساب و کتاب کر کے زکوٰۃ نکال دیجئے۔ مدرسے والے جو آتے ہیں اس کا عزت سے آپ مان سمان کیجئے، ان کا ویلکم کیجئے اور خوش مزاج انداز میں اس سے ملیے، کیونکہ وہ بڑا امت کا کام کر رہے ہیں۔ اور میں نے یہ بات کو کئی مرتبہ آپ کے سامنے اعلان کیا کہ اس ہندوستان کے اندر، ملک کے اندر مدرسے کو جو ختم کرنے کی جو پلاننگ اور سازشیں ڈیلی چل رہی ہے، وہ اسپین کی طرح حالات بنانے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں اور حالات اسی طرح کے حالات بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مدرسوں والوں سے نفرت نہ کرو، مدرسوں والوں سے محبت کرو اور ان کا دل کھول کر مدد کرو اور وہاں کے بچوں کا تعاون کرو۔